حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر۔ یہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسحاق پیغمبر علیہ السلام کی ماں ہیں۔ ان کا فرشتوں سے بولنا اور فرشتوں کا ان سے یہ کہنا کہ تم سارے گھر والوں پر خدا کی رحمت اور برکت ہے۔ قرآن میں تذکرہ ہے ان کے پارسائی اور ان کی دعا قبول ہونے کا۔ ایک قصہ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کو چلے، یہ بھی سفر میں ساتھ تھے، راستے میں کسی ظالم بادشاہ کی بستی آئی۔ اس کم بخت سے کسی نے جا لگایا کہ تیری عملداری میں ایک بی بی بڑی خوبصورت آئی ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ہمراہ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری دین کی بہن ہے۔ بیوی اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو خاوند سمجھ کر مار ڈالتا۔ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضرت سارہ سے کہا، دیکھو میری بات چھوٹی مت کر دینا، اور ویسے تم دین میں میری بہن ہی ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو پکڑوا بلایا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کی نیت بری ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی اور ہمیشہ اپنی آبرو بچانے والی ہوں تو اس کافر کا مجھ پر قابو نہ چلنے دیجیے۔ بس اس کا یہ حال ہوا کہ لگا ہاتھ پاؤں دے مارنے، پھر تو خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں، میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ کچھ نہ کہوں گا۔ ان کو بھی یہ خیال آیا کہ اگر مر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے مار ڈالا ہوگا۔ غرض اس کے اچھا ہونے کی دعا کر دی، فوراً اچھا ہو گیا۔ اس نے پھر شرارت کا ارادہ کیا، آپ نے پھر بددعا کی، اس نے پھر خوشامد کی، آپ نے پھر دعا کر دی۔ غرض 3 بار ایسا ہی قصہ ہوا۔ آخر جھلا کر کہنے لگا کہ تم کس بلا کو میرے پاس لے آئی؟ ان کو رخصت کرو۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ جن کو اس نے ظالم سے باندھی بنا رکھا تھا، قبیطوں کی قوم سے تھے اور اسی طرح خدا نے ان کی عزت بھی بچا رکھی تھی، خدمت کے لیے ان کے حوالے کی۔ ماشاء اللہ عزت آبرو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فائدہ: بیویوں دیکھو پارسائی کیسی برکت کی چیز ہے، ایسے آدمی کی کس طرح اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے مصیبت ٹلتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی پریشانی ہوا کرے بس نفلوں میں لگ جایا کرو اور دعا کیا کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر۔ جس ظالم بادشاہ کا اوپر قصہ آ چکا ہے، اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ کو بطور باندھی رکھ چھوڑا تھا، جیسا ابھی بیان ہوا ہے۔ پھر اس نے ان کو حضرت سارہ رضی اللہ کو دے دیا اور حضرت سارہ نے ان کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرے۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہبان ہیں۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں جہاں اب مکہ آباد ہے پہنچا آئے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا خرما کا رکھ دیا۔ جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلی اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا خدائے تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں۔ کہنے لگی تو کچھ غم نہیں، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھیں گے، اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں، چھوارے کھا کر پانی پی لیتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں
بیٹوں پر پیاس کا غلبہ ہوا اور حضرت اسماعیل کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی اور پانی دیکھنے کو صفا پہاڑ پر چڑھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلی کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں گے۔ بیچ میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہی تو بچے کو دیکھ لیتی، جب اس گڑھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئی۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ لگا۔ اس سے اتر کر بے تابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلی، اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے کیے اور اس گڑھے کو ہر بار میں دوڑ کر طے کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ کو اسی طرح حکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اور اب وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں۔ غرض آخر کے پھیرے میں مروہ پہاڑ پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی، اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، وہیں آواز پھر آئی اور آواز کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی، اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، وہی آواز پھر آئی اور آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہو تو مدد کرے۔ اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں بھی بھر لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرنا، اس جگہ خدا کا گھر یعنی کعبہ ہے، یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنائے گا اور یہاں آبادی ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑے دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہیں بس پڑے اور حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔ فائدہ دیکھو، حضرت حاجرہ کو خدا تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکری ہو گئی اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ بیویوں، اسی طرح تم کو خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کام درست ہو جائیں گے۔ اور دیکھو، ان کی بزرگی کی دوڑی تو تھی پانی کی تلاش میں، اور اللہ کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہو گئی کہ حاجیوں کے واسطے اس کو عبادت بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ بیویوں، کوشش کر کے خدا تعالیٰ کے حکم مانا کرو تاکہ تم بھی مقبول ہو جاؤ، پھر تمہارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہو جائیں۔